السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال اور آپ کا خوش آمدید ہے اس چینل پر۔ ارض و سما، خلا و فضا اور ان میں پوشیدہ خزانوں کی تخلیق کے بعد قرآن حکیم اور دیگر ذرائع مثلاً احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ملائکہ اور اس کے بعد جنات کو پیدا فرمایا، اور پھر انسان کو اس امر کی شہادت نہیں ملتی کہ ہر دو مخلوقات کی تخلیق کے دوران کائنات کتنے ہزار سال یوں ہی رہی۔ البتہ تخلیق کی انسان کے ساتھ ہی کائنات کی آبادی کی شروعات کا واضح اشارہ ملتا ہے۔ اس ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام الہی کی روشنی میں ان مخلوقات کی کچھ حقیقت حال ہدیہ قارئین ہے۔ نمبر 1، ملائکہ یعنی فرشتے۔ قرآن حکیم اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ اخذ ہوتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جنس ملائکہ ایک مستقل مخلوق ہے اور وجود رکھتی ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، تکوین امور میں یہ اللہ تعالیٰ کے اہل کار ہے، دیگر مخلوق کو نظر نہیں آتے، چلتے پھرتے اور اڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو شکل چاہے اختیار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے بے پناہ قوت کے مالک ہے، چشم زدن میں ہر مسافت طے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنسی ملائکہ کو افزائش نسل سے پاک رکھا ہے اور ان کی تخلیقی حقیقت کے اسرار سے پوری طرح واقف نہیں کرایا گیا۔ ان میں سے بعض کے نام سے آشنا کرایا گیا ہے، مثلا جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کے متعلق بیان ہوا ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی ملکوتی صورت میں 2 دفعہ دیکھا ہے۔ اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ ان کے وجود کو تسلیم کرے اور ان کو مستقل مخلوق جانے، جیسا کہ قرآن حکیم کی آیات ذیل ان حقائق کو واضح کرتی ہیں۔ سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنائے آسمان و زمین، جس نے بنائے فرشتوں کو پیغام لانے والے، جن کے پر ہے 2 اور 3 اور 4 اور بڑھا دیتا ہے وہ پیدائش میں جو چاہے، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ سورۃ الفاتر۔ وہ اتارتا ہے فرشتوں کو بیت دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ سورۃ النحل۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا، اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ سورۃ البقرہ۔ پیش ہوں گے فرشتے اور روح اس کے آگے، اور فرشتے ہوں گے قیامت کے دن آسمان کے کناروں پر، اور اٹھائیں گے عرش تیرے رب کا اپنے اوپر۔ اس دن 8 فرشتے۔ مذکورہ آیات قرآن کے علاوہ قرآن حکیم میں ملائکہ کے ذکر میں 88 مرتبہ یعنی 88 مرتبہ، اور کتب احادیث صحیح اور قدیم آسمانی کتابوں مثلا تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں بھی فرشتوں کا تذکرہ موجود ہے اور انہیں مستقل مخلوق ہی بتایا گیا ہے۔ جن انسان کی تخلیق سے قبل جن بھی مستقل مخلوق کی حیثیت سے موجود تھے۔ یہ قوم بھی انسانی آبادی کو نظر نہیں آتی جبکہ وہ انسانی آبادی کو بخوبی دیکھتے ہیں، شریعت کے مقلد بنائی گئی ہے، چنانچہ ان میں بھی مومن، کافر اور منافق ہوتے ہیں، نیک بھی ہے اور برے بھی، توالد اور تناسل کے سلسلے کے حامل ہے، پیدا ہوتے ہیں اور شادی کرتے ہیں، مرتے بھی ہیں، اللہ کی عطا سے جو شکل چاہے اختیار کر سکتے ہیں۔ اس مخلوق کی تخلیقی حقیقت کو بھی پوری طرح اشکار نہیں کیا گیا۔ ذیل میں قرآن حکیم کی چند آیات مبارکہ ان حقائق کو واضح کرتی ہے۔ ہم نے پیدا فرمایا انسان کو کنکناتی مٹی سے اور جن کو آگ کی لو سے، نہیں پیدا فرمایا ہم نے انسانوں اور جنوں کو مگر عبادت کے لیے یعنی بندگی کے لیے۔ اے پیغمبر سب لوگوں کو بتا دو کہ میرے پاس خدا کی طرف سے اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے چند نے مجھے قرآن پڑھتے سنا اور انہوں نے اپنے لوگوں سے جا کر کہا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم تو کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بے شک وہ شیطان اور اس کی ذرے تم کو ادھر سے دیکھتے رہتے ہیں جدھر سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ سورۃ الاعراف۔ اور تھا ابلیس جنات میں سے، پس نافرمانی کی اس نے اپنے رب کی۔ سورۃ البقرہ۔ آیات مذکورہ کے علاوہ اس مخلوق کا تذکرہ قرآن پاک میں قریباً 32 مرتبہ آیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن مجید اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کے مطابق ملائکہ اور جنات اگرچہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے مگر بلا شبہ مستقل مخلوق ہے، اور اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے۔